جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ استاد ابو بکر، کسی نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا، علی سے سوال، کس سے؟ مولا علی سے سوال کیا، حضرت علی سے سوال کیا، مولا علی سے سوال کیا، اور یہ بھی میرے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ صدیق بھی میرا مولا ہے، علی بھی میرا مولا ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا، آ کے بیٹھا، بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، توجہ، بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ آ کے سوال کرتا ہے علی المرتضیٰ جی، ذرا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا، اب اس کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی فرمائیں گے، حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ سو گئے ہو، بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ انا مدینۃ العلم و علی، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور حضرت پیارے آقا کا فرمان ہے کہ امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا، تو میں پھر حضرت علی کو کہوں گا امامت تو آپ کا حق۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، حضرت علی اسے جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر، میں سب سے بڑا عالم۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نا کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، اور حضور ہی نے فرمایا تھا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے ہی فرمایا نا، اور وہ کیسا منظر تھا، پیارے آقا کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ کسے کہو؟ میں افسوس کے ساتھ ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ جس طرح قوم کو یہ جملہ آتا ہے من کنت مولا فعل، اسی طرح یہ جملہ آنا چاہیے تھا بچے بچے کو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے، علی موجود ہیں، فرمایا ابو بکر، عباس موجود ہیں، فرمایا ابو بکر پڑھائیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے جب کہا اللہ اکبر، آواز پہنچی حجرہ رسول میں، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا
نہیں نہیں، عمر مراد پیغمبر ہے ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مسلح پر نہیں آ سکتا۔ اس ابو بکر پر آج کوئی چوڑا کہے میں نے باس کرنی ہے، اس ابو بکر کے ایمان پر چرا کرنی ہے، ارے تیری کیا حیثیت ہے؟ جو افضل البشر بعد انبیاء ہے ابو بکر، کیا کہنے ابو بکر کے؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے، امت میں سب سے بڑا بہادر۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ پہلا اعلان کیا اور مشرکین نے پتھر اٹھائے، اور جب بیت اللہ میں مطاف والی جگہ پر پہلا تشدد ہوا، اس وقت تو نہیں تھا۔ حضرت علی اسے جواب دیتے ہیں تو نہیں تھا، اور میں بھی اس وقت چھوٹا 10 سال کا بچہ تھا، اس وقت ابو بکر ہی تو تھا، ابو بکر ہی تو تھا جو ڈھال بن کر آگے کھڑا ہو گیا، ڈھال بن کر اکیلا تھا ابو بکر۔ انہوں نے پیارے آقا کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر اٹھا کے لے جایا گیا۔ ہوش آیا، ایک طرف ماں کھڑی ہے سرانے، ایک طرف باپ کھڑا ہے ابو قحافہ عثمان بن عامر کھڑا ہے، ایک طرف ماں کھڑی ہے مرہم پٹی لے کر، دودھ کا پیالہ لے کر، شہد لے کر، کھانا لے کر، اور جیسے یہ ابو بکر کو ہوش آیا فرمایا یہ کھانا دور لے جاؤ، یہ دودھ دور لے جاؤ، پٹی نہیں کروں گا، مجھے میرے محبوب کے گھر لے جاؤ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے، سب سے بڑا بہادر۔ اس نے تیسرا سوال کہا حضرت علی، صاحبان توجہ ہے، تیسرا سوال کرتا ہے علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون؟ امت میں سب سے بڑا؟ اب تو اسے پکا یقین تھا حضرت علی اپنا کہیں گے، اس لیے کہ پہلے دن روزہ رکھا مسکین آ گیا تھا۔ جو سنتے رہتے ہیں تقریریں صرف انہیں ہی لطف آئے گا، میں ساری تفصیلیں تو بتانے سے رہا۔ پھر روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، تیسرے دن روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، اور پھر رب کا قرآن آ گیا تھا۔ تو اب تو علی کہہ دیں گے کہ سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر۔ مولا علی علیہ بولن سبحان اللہ، جیڑا مولا علی نو مندا ہے او بولے آکھے علی نو من، علی دی گل وی من۔ او کدے گئے ہو؟ علی نو من، علی دی گل وی من۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تجھے تبوک کا منظر بھول گیا؟ جب پیارے آقا نے فرمایا لے آؤ، سارے اپنا مال لے کر آئے۔ اس دن عمر کی چاہت تھی آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں بڑھ کیوں؟ اور یہ چاہت اس لیے تھی، سچی تھی، اس لیے کہ عمر کے پاس سامان زیادہ تھا۔ یار کو یاروں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ عمر کو پتا تھا آج کل ابو بکر کے حالات پتلے ہیں، میں پڑھ جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے،
بڑھ جاؤں گا، لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا. ذہن میں تو یہ تھا نا کہ حضور پوچھیں گے کتنا لایا، تو میں کہوں گا میں اتنا لایا. اور ابو بکر تو کتنا لایا، تو ابو بکر کہے گا میں اتنا لایا. میں بڑھ جاؤں گا، لیکن حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ، لے آیا. لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا یا رسول اللہ؟ آدھا. آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے. ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. اللہ اور اس کے رسول. یا رسول اللہ تسی منگو تے ابو بکر کو شاید گھر چھڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے رات دیکھا کہ دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں. ابا جی آپ تو سارا کچھ دے آئے، ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ عائشہ بیٹا یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی. اس ابو بکر کو بھونکتے ہو بے حیا. اس نے اماں فاطمہ کا فدق کھانا تھا جس نے تن من دھن حضور پر لٹا دیا. ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیا سوئی رہ گئی ہو؟ سوئی بھی اٹھا کے دے آئے. ابا جی آپ رات کو کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، خیر ہے سارا کچھ تو دے آئے. عائشہ بیٹا تجھے پتہ نہیں جس طرف سے حضور نے چندہ مانگا ہے، سخت دشمن سے مقابلہ ہے، بے چین کیوں ہو؟ عائشہ بیٹا بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور ابو بکر تو نے اتنا مہنگا لباس پہن رکھا ہے. صبح اٹھے وہ لباس بیچا، چند ٹکوں کا ٹاٹ خریدا، ٹاٹ کو اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے. ابھی ابو بکر نہیں پہنچا کہ جبریل پہلے پہنچ گیا. جبریل پہلے آ گیا. پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل خیر ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، خیریت ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ذرا اوپر تو دیکھیں. حضور نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، سارے ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق. سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے. پیارے آقا نے پھر نگاہیں نیچے کی. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے. سبحان اللہ. میں گپ نہیں لگا رہا، گپ نہیں لگا رہا. دوگو توجہ. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے. اور اسی پر بس نہیں، یہی بہت تھا کہ رب نے سلام بھیجا ہے. توجہ میرے جملے توجہ سے سننا، یہی بہت تھا کہ رب نے سلام بھیجا ہے. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا بیٹھا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے. توجہ جبریل بیٹھا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے اور رب کا پیغام لایا ہے. رب نے پیغام بھیجا ہے. میرے محبوب محمد ذرا ابو بکر سے پوچھو تو صحیح، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پر ڈھنگ کا کرتا بھی نہیں ہے. ابو بکر سے پوچھو میں رب سے راضی ہے، میں رب سے راضی ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں. اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی.
ابو بکر. حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے. بولیے. امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. اور تجھے وہ منظر یاد نہیں غار ثور کا؟ سنیے پیارے آقا ہجرت کی رات حضرت علی کو فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ. سبحان اللہ. میں تو موتی کٹ کٹ کے دے رہی ہوں. سبحان اللہ. علی میرے بستر پہ سو جاؤ. منو بڑا دکھ ہوئے گا میں اتنا قیمتی موتی دیاں تے تسی کو بے رخی دا مظاہرہ کرو تے بڑا دکھ ہوئے گا. توجہ نال میرا سننا. علی میرے بستر پہ آمین. علی سو جا. توجہ. علی ڈاکٹر یوسف صاحب علی حضور فرماندے نے علی سو جا میرے بستر سے سو جا. یا رسول اللہ علی نو سواندے ہو پہ تے باہر تے دشمن کھلوتے نے. میز نہیں مارنی. میرا جملہ سن کے میز نہیں مارنی. بلوٹیاں لے ہو. توجہ. یا رسول اللہ علی نو سواندے ہو پہ باہر دشمن نے. ہجرت دی رات ہے. خطرے والی رات ہے. دشمناں والی رات ہے. مشکل والی رات ہے. کیڑی رات ہے؟ علی نو ذرا نال ترن دیو. اتھو کڈ کے تے پھر آ کے سو جائے. اللہ باہر مشکل ہے. اللہ فرماندے نے میں اسی ہستے تے سوان لگا کہ باہر مشکل ہے. میں اسی ہستے نیند لے آن لگا علی دے کہ باہر مشکل ہے تاکہ پتہ چل جائے دنیا نو مشکل کشا جاگ رہے ہیں. پیارے آقا فرماندے نے علی توجہ ہے میرے وال. او منو تکو ایک دوسرے نو تکدے ہی رہندے ہو. علی یہ لے امانتے. یہ لے میں کوئی گپ نہیں لا رہا تواڈے نال. توجہ رکھنا میرے وال. یہ امانتے یہ تیرے حوالے. یہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں. فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے. رب کی امانت صدیق کے حوالے. صدیق کے. اب یہ امانتیں تھیں کیا؟ سونا چاندی درم دینار کپڑا برتن. کن کے تھے؟ مکہ کے مشرکوں کے منافقوں کے جان کے دشمنوں. میرے لفظوں سے توجہ رکھنا. امانتیں کیا؟ سونا چاندی روپیہ پیسہ درم دینار برتن کپڑے. کن کے؟ منافقوں کے مشرکوں کے جان کے دشمنوں کے کافروں کے. یہ امانتیں پیارے آقا کسی کمزور کو دے کر نہیں گئے. کسی کمزور کو دے کر. کیوں؟ امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. اگر امانتیں ضائع ہوتی ہیں انگلی اٹھتی ہے حضور پر. کیونکہ امانتیں ہیں حضور کے پاس. یا سمجھ نہیں رہے ہو تو یا سمجھنا چاہتے نہیں ہو. امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ انگلی کس پر اٹھے گی؟ امانتیں کس کے پاس انہوں نے رکھی تھی؟ امین کون ہے؟ حضور
حضور ہیں، امانتیں حضور کے پاس ہیں، امانتیں ضائع ہوتی ہیں، انگلی حضور پر اٹھتی ہے، تو حضور نے امانتیں کسی کمزور کے حوالے نہیں کی، شیر خدا کے پاس، اسد اللہ کے پاس، علی المرتضیٰ کے پاس، علی المرتضیٰ کے پاس. توجہ، میرا یہ جملہ ضائع گیا، بڑا دکھ ہوگا، اور میری نظر اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ میں بندوں کے چہرے نہ پڑھ سکوں، اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی کہ میں آپ کے چہرے نہ، ساری زندگی چہرے ہی تو میں نے پڑھے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھے ہیں، اور ہر گلی اور نگر اور چپے اور چوراہے پر جا کر پڑھے ہیں، اپنوں کے بھی پڑھے ہیں، بیگانوں کے بھی پڑھے ہیں، اپنوں کے اندر چھپے ہوئے اپنوں کے بھی پڑھے ہیں، وہ سب کے پڑھے ہیں، یہ چہرے ہی تو پڑھتا آیا ہوں. توجہ، بڑا دکھ ہوگا جسے سمجھ آ گئی اور میں تیرے مسلک کی پہرے داری کروں اور تو اس پر بخل کا مظاہرہ کرے تو دکھ ہوگا. وہ میرے کریم آقا جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت، جان کے دشمنوں کی امانت کسی کمزور کو دے کر نہیں جاتے، وہ میرے کریم آقا امت کی امانت مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کر جا سکتے؟ امانتیں حوالے کر کے حضور پہنچے ابو بکر کے پاس، ابو بکر کے پاس. اللہ رب العزت اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھلیں اور اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. جہاں پر آپ مروہ پہاڑی سے باہر کو نکلے تو جہاں پر بیت الخلاء ہے نا اس وقت، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہاں ابو جہل کا گھر، اور اس سے تھوڑا سا اوپر، زیادہ بلندی بھی نہیں، تھوڑا سا اوپر ایک کتب خانہ لائبریری بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا. اور آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، کلاک ٹاور کی اس جانب بائیں جانب یہ جو پیچھے کی آبادی ہے، یہ وہ محلہ ہے مسفلہ محلہ جہاں ابو بکر کا گھر تھا. اس آبادی کا نام آج بھی مسفلہ ہے، جہاں ابو بکر کا گھر. پیارے آقا یہاں سے چلے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو منظر کشی کر کے دوں. یہاں ابو جہل کے پڑوس سے حضور نکلے، اس صفا پہاڑی کو کراس کیا، مطاف والی جگہ کو کراس کیا، موجودہ باب عبدالعزیز کلاک ٹاور والی جگہ کو کراس کر کے سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے. جا کے ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے ذوق میں پوچھنے کھڑا ہو گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات، خطروں والی رات، ہجرت والی رات. ابو بکر کمال کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ مزاج شناس نبوت ہے ابو بکر. ابو بکر کہتے ہیں میں تو اس وقت سے اسی آہٹ کی انتظار میں، جب سے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، ایک رات آنی ہے، چلنا ہے، میں تو اس وقت سے انتظار میں. ابو بکر چلنا ہے، جی یا رسول اللہ چلیے. چل پڑے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تھک گئے ہو؟ تھکا رہے ہو؟ ثانی اثنین اذ ہما، مولانا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اس آئے مبارکہ میں اگر آپ میرے ساتھ دیں، میں 3 جملے ہیں، ایک جملہ تو چلو پیش کر ہی دوں گا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
ثانی اثنین اذ ھما فی الغار. چل رہے ہیں. آج کا جوان غار ثور کی چڑھائی چڑھتے ہوئے 2 بوتلیں ساتھ رکھے گا. بڑی چڑھائیاں ہیں, 2 دوست اور بھی ساتھ آ جائیں, راستے میں رکنا پڑ جائے گا. 3 کلومیٹر کی چڑھائی. واہ ابو بکر کیا کہنے تیرے. چڑھائی چڑھتے چڑھتے اچانک سے جو ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں میں خون آ رہا ہے, ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے, سوار ہو جائے. پیارے آقا نے یوں دیکھا, ابو بکر کس پر, سواری تو ہے کوئی نہیں, کہہ رہے ہو سوار ہو جائیے. ادھر اب پیارے آقا نے یوں دیکھا, ادھر ابو بکر جھک گیا. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا, رب نے بھی کیا ہوئے گا, ابو بکر نیما ہو مولا کی. میں تینوں وکھاواں. لوکی کہندے اوئے ابو بکر امامت لے گیا, خلافت لے گیا. اوئے اوریا میں تینوں وکھاواں ہجرت دی رات ویکھ, ابو بکر اپنے کندھیاں تے وجود نبوت لے گیا. تیرے دکھ وچ تھوڑا جہا اضافہ کرانا. ابو بکر اپنے کندھیاں سے وجود نبوت لے گیا. اور توجہ اتھے ویکھ, پیارے آقا جو کندھے پہ سوار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ایک اس جانب, ہائے 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 حافظ وسیم, ایک اس جانب ایک اس جانب. میں منظر تواڈے سامنے پیش کر رہا تے آلے نظر ضعیف بھی بیٹھے نے, سفید ریش بھی بیٹھے نے, خود اس جملے تے پہنچن گے. جدوں کسی دے کندھے تے بیٹھن والا اس انداز وچ بوے کہ ایک قدم اس پاسے ایک اس پاسے تے جدے کندھیاں تے بوے او دا سر اپنے ہتھاں وچ پھڑ لیندا. منو اپنے ذوق وچ کہن دے, حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا سر ہے. ہور اگے ٹراں شاید بول پو تسی, حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا دماغ ہے. حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا دماغ ہے. تے کہن دے حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دی سوچ. کدھر لگے پھر دیو. اگلی گل سن, جدو حضور کندھے تے بیٹھے نے, حضور میں اگلی گل یقین جانو کو نہیں سنانی جن میرا یہ جملہ رہ گیا. حضور جدو کندھے تے بیٹھے نے, ہن ڈھونڈن والے کھوجی جدو آئے نے, ٹرن دے نے, پیران دے نشان ڈھونڈ دینے پہ ایتھوں تک آئے نے. 2 بندے نے 4 پیر نے, 2 بندے نے 4 پیر نے, 2 بندے نے 4 پیر نے. ایک مقام غار ثور دی چڑھائی تے اے ہو جے آ گیا, کھوجی حیران ہو گئے. اگے ایک بندہ ہے, 2 پیر نے. میں کیا کھوجی نو سمجھ نہیں آنی, تنو بھی سمجھ نہیں آنی. آقا سی تنو دستا ہے, دیوبند دا پتر تنو دستا ہے. حضور جدو کندھے تے بیٹھے نے تے اس بیٹھن دے عمل نو ویکھ بلا فصل. حضور بوئے تے اپڑے نے پہنچے نے تے اتھے بیک بلا فصل. بس کر دے ہو, بس کر دے ہو, توجہ دائیں بائیں نہ کرو, توجہ ہے میرے والے. بلا فصل نار لے کے
ٹورے نے تو قرآن دس رہے ثانی اسنین بلا فصل غار سور دی چڑھائی ہے تے ابو بکر بلا بولیں گا بلا بانگ دے بلا فصل دی بلا ابو بکر بلا او بارہ گونگا بھی بولے ابو بکر بلا فصل غار سور دی چڑھائی ہے ابو بکر بلا فصل غار دے اندر گود دے وچ حضور دا فصل مزار وچ جا کے ویکھ ابو بکر بلا فصل جو میرے بعد کر گئے ہو گھبرا گئے ہو بس کر دیا تو اڈا بڑا زور لگتا پھر میں نہیں منگا بول دے نہیں تھوڑی آواز ہے ہوں آئی ہے گھنٹے تو بعد میں نہیں سن اگے میرے کنن چ پئی نہیں حالانکہ تسی میرے کنن نال بلا فصل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ منو نہیں بہ کے چھیڑنا سبحان توجہ میرے والے غار سور وچ پہنچے نے ہائے ہائے کیا کہنے ابو بکر دے کیا کہنے ابو بکر دے میں چلو ساریاں گلاں نہیں کردا لمبیاں گلاں نے تے ایک تقریر وچ تے ایک رات وچ تے مکن والیاں ہیں نہیں ابو بکر دی عظمت کتھے بیان ہو سکتی ہے کدے کولو بیان ہو سکتی ہے کسی نے حضرت امام حسن نو پوچھیا نا ابو بکر و عمر دی شان تے دسو ابو بکر و عمر دی حضرت حسن فرماندے نے دساں یا وکھاواں باقیاں دی دسی جاندی ہے ابو بکر و عمر دی شان وکھائی جاندی ہے سبحان اللہ غار سور وچ پہنچے نے حضرت ابو بکر نے اپنی چادر پھاڑی سوراخاں نو بند کیتا کرتا بھی اتار دیتا ایک روایت چ کہ سرانہ بنایا تے کہ خدا بھی کچھ حصہ پھاڑیا اپنی گود بچھائی تقدم یا رسول اللہ تفضل یا رسول اللہ ہن تشریف لے آیا اپنی گود وچ حضور دا سر مبارک رکھیا تے فرمایا یا رسول اللہ تسی آرام کرو اوے ابو بکر دیاں محبتاں تول دے ہو ابو بکر اپنے کندھیاں تے چک کے لے آیا تھکے تے ابو بکر لیکن اپنی گود کھول کے حضور دا سر مبارک رکھ کے اس تو بڑا کوئی عاشق صادق ہے کائنات اس نے دکھا یا رسول اللہ آرام کرو آرام کرو ادھر ابو جہل نے جدو ویکھیا بستر تے علی بستر تے اٹھایا پہلے تھے آپس میں بحث کرتے ہیں ایک کہندا نبی ہے دوجا کہندا نہیں علی ہے نبی ہے علی ہے چادر ہٹائی تے ویکھیا علی ہے او اسی علی نو نبی کہندے نے سبحان اللہ حضور کتھے نے پوچھیا علی کو پوچھیا نبی کتھے نے حضرت علی فرماندے نے ٹر گئے کدھر گئے نے جدھر جانا سی تے کدھر جانا سی فرمایا جدھر ٹر گئے نے
پہنچے اتھوں نکلیے ابو جہل کہندا ہے ابو بکر کو تلاش حضور دیے ابو جہل نے جملہ ایسا بولیا تاکہ بچی میرے اگے انکار تنو پتہ ہے نا تیرا ابا کتھے ہے ہن صدیق دی بیٹی ہے تنو پتہ ہے نا تیرا ابا ہاں پتہ ہے دس کتھے ہے اسما کہندی ہے نہیں دستی نہیں دستی اس نے زور دا تماچا مارا ایک سائڈ تو تماچا لگا ایک سائڈ تو دیوار لگی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے نے دیوار اچ بالی پھسی کنڈے چ اسما تھلے ڈٹھی زمین تے آئی کن پٹی تے پتھر لگا نوکدار کن پٹی چ خون بال دی کن بال جدو کا بالی گری ہے کن چ خون ابو جہل چلا گیا اسما روئی نہیں اندر آئی چولہے چو سا لئی اس زخم تے رکھی پٹی بنی کھانا لے کے جدو غارج پہنچی ہے ابو بکر اور دیاں لے توجہ ابو بکر باہر آئے نے ابو بکر دیکھ دے نے کہ بیٹی دی اکھاں وچ آنسو ہے منہ تے تھپڑ دا نشان ہے ایک سائڈ تے کن چ خون ہے کن پٹی چ خون ہے ابو بکر پوچھتے ہیں اسما بیٹا کیا ہوا بابا ابو جہل آیا تھا پھر کہتا تھا تجھے پتہ ہے نا تیرا بابا کہاں ہے میں نے کہا پتہ ہے کہتا بتا میں نے کہا نہیں بتاتی اس نے تھپڑ مارا میں گر گئی خون نکلا بابا پھر وہ بھاگ گیا ابو بکر میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں ابو بکر میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی محبت کو تیری محبت پہ قربان کر دوں ابو بکر کہتے ہیں بیٹا اس نے جو تجھے مارا تو نے کہا مجھے پتا ہے تو نے پھر بتایا تو نہیں ان تکلیفوں کو چھوڑ ان آنسوؤں کو چھوڑ ان تکلیفوں کو چھوڑ مجھے یہ بتا تو نے بتایا تو نہیں اسما کہتی ہے بابا میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر کون ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ تمام انبیاء میں یہ اعزاز حضرت یوسف کو ملا 4 پشتوں میں نبی یوسف خود نبی باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پردادا ابراہیم نبی یہ اعزاز حضرت یوسف کو ملا 4 پشتوں میں نبی تمام صحابہ میں یہ اعزاز ابو بکر کو ملا 4 پشتوں میں صحابی خود صحابی باپ صحابی بیٹا صحابی پوتا صحابی پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا ہائے 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 پیغمبر تو نہ تھا ایویں نہیں جملہ بول دیتا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا غار سور سے جب نکلے ام معبد کی جھونپڑی سے ہوئے ابھی یثرب میں داخل نہیں ہوئے یثرب کے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو بخاری شریف میں لکھا ہے پہلے ابو بکر کو ملتے پیغمبر تو نہ تھا سو جاؤ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا
तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था। प्यारे आका एक दिन अबू बकर को कहते हैं, अबू बकर ये मेरी अंगूठी ले जा और इस पे लिखवा के ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू बकर ने अंगूठी ली और चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। उसे लिखने वाले को जाके कहते हैं, इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुज्तहिद है अबू बकर, इजाजत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दे। कुछ दिनों के बाद जो अंगूठी बनकर आई, हुजूर की महफिल सजी है, प्यारे आका तशरीफ फरमा है, आने वाले ने अंगूठी पकड़ाई। प्यारे आका ने साथ वाले सहाबी को देखे कहा, इस पे देख क्या लिखा है। उसने अंगूठी पकड़ी और कहा, इस पे लिखा है या रसूलल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर। प्यारे आका ने यूं देखा अबू बकर की जानिब, अबू बकर का रंग भी और हो गया। या रसूलल्लाह मैं आपकी अंगूठी पे अपना नाम कैसे कह सकता हूँ कि अंगूठी आपकी और मैं कहूँ इस पे मेरा नाम भी हो जाए। अच्छा, आपने उसे जाके क्या कहा था, क्या लिखो? या रसूलल्लाह आपने तो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने साथ कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा अबू बकर तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कहा? तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैं असल में आपका नाम और अल्लाह का नाम जुदा नहीं देख सका। आपका नाम और अल्लाह का नाम, लेकिन या रसूलल्लाह मैं अपना नाम तो नहीं कह सकता आपकी अंगूठी पर कि मेरा नाम हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। और ये क्यों लिखाया? ये इसलिए लिखवाया कि मैं आपका और अल्लाह का नाम जुदा। तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके कहते हैं, या रसूलल्लाह ये मैंने लिखा। इमाम राजी लिखते हैं, मैं नकल कर रहा हूँ, इमाम राजी लिखते हैं जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ये मैंने लिखा है। जब अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह और महबूब का नाम जुदा नहीं देख सका, तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तू भी जा, मैं भी अबू बकर का नाम महबूब के नाम से जुदा नहीं देख सकता। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे से। हाय 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 हाय। मैं मलफूजात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक बात पढ़ी और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई। किसी ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से पूछा कि हज़रत प्यारे आका फरमाते हैं, लौ कान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो। बड़ा मकाम अबू बकर का है और हुजूर फरमाते हैं, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। तो है, जबकि हुजूर को तो ये कहना चाहिए था, लो काना बादी नबीयुन लकाना अबू बकर, मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता। लेकिन हुजूर फरमाते मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। बड़ा मकाम अबू बकर का है। क्या कहने हमारे अकाबिर। ये बात यकीन जाने, मैंने रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में एक मजमे में गालिबन आज से 3 या 4 साल पहले की बात है बयान की। मुझे नहीं इल्म था, उस मजमे से बाद में उठकर एक साहब आया और उन्होंने मुझे बहुत सा मैं ये कोई इसका गलत मतलब न ले तो मैं आपसे ये फरमाइश कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता, मैंने वो मेरे पास आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इनाम दिए। अच्छा मुझे समझ ना आई, मैंने बाद में मेज़बान से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे इस्लामाबाद के सबसे बड़े शेख उल हदीस। और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने खुद बताया, वो कहते हैं कि ये जो आपने ये माना किया है ना, ये इस माने से खुश होकर मैं आपको ईमान दे रहा हूँ, वो मैं माना आपको सुनाया। तवज्जो रखना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से वो सवाल करता है कि बड़ा मकाम अबू बकर का है और हुजूर फरमाते हैं, लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। क्या कह रहे हैं हज़रत थानवी के? हज़रत थानवी फरमाते हैं, हुजूर का फरमान ये है ना कि लौकान आबादी, मेरे बाद
تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے یہ من بعدی لفظ آتا ہی نہیں، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، 2 قدم میری روح ابو بکر سے آگے رہی اور اب تک 2 قدم ہی کا فاصلہ رہا، 2 قدم آگے رہی اور 2 سال بعد ابو بکر آئے دنیا میں، 2 سال کا فاصلہ رہا، وفات بھی 2 سال بعد۔ جتنی عمر مبارک حضور کی اتنی عمر مبارک ابو بکر کی، حضور کی پیدائش سے 2 سال بعد ابو بکر پیدا ہوئے، حضور کی وفات کے 2 سال بعد ابو بکر کی وفات۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں، ابو بکر نے جب دیکھا نا لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، لوگ پہلے مجھے آ کے ملتے ہیں پھر حضور کو ملتے ہیں، ابو بکر جلدی سے اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضور کے اوپر تان کر کھڑے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے یہ غلام ہے، جو نیچے ہے وہ آقا، جو نیچے ہے وہ۔ کسی تقریراں تے ساریاں سنیاں، خطیب بھی تسی بڑے بڑے سنے نے، لیکن میں بھی کچھ سناندا ہی رہنا۔ ایک جگہ پر جی جو موضوع ہے میں اسی پہ رہوں گا۔ ایک صاحب نے، تسی کدی دھیان نال سنیا ہوندا تے منو چاسا نہیں، ایک صاحب نے ایک سوال کیا مجھ سے میری اسی تقریر میں، وہ کہتے ہیں آپ نے بیان کیا اور بیان میں آپ نے کہا کہ ابو بکر نے چادر پھاڑ کے سوراخیں بند کی، پھر آپ چلتے چلتے یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے کندھے سے چادر اتاری اور حضور کے اوپر کھڑے ہو گئے تان کر، چادر تو پھاڑ چکا تھا۔ تہاڈی توجہ انی ہوندی ہے بھی بندہ زبردستی کھچ کے سنانی ہے، اور جڑے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے سنتے ہیں وہ اعتراض سنے اگر تسی تو تانوں سمجھ آ گیا کس انداز میں سننا، یعنی کہ بیک وقت کئی امتحانات کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں پہ بیان کیا کہ چادر پھاڑی سوراخ بند کی، اور پھر بیان کیا کہ چادر کندھے سے اتاری جب یثرب میں پہنچے۔ میں کہا تو ادھیاں گلاں سنیاں نہیں سے واسطے تیری حالت ہے، تو پوریاں گلاں سنیاں نہیں، تو دھیان نال سن تے تینوں دسیے۔ حضرت ابو بکر کا مقام یہ ہے، یوں ہی حضور نے تو نہیں فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے روز چکائے گا رب۔ میں نے سب کے احسانات، ابو بکر کا خاندان وہ ہے، ابو بکر خود حضور کے ساتھ ہے غار میں، غلام کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے بکریاں چراتے چراتے ان بکریوں کے ریوڑ کو بہانے سے غار کے پاس لے کر آنا ہے، حضور کو تازہ دودھ پلانا۔ اسما کی ڈیوٹی ہے تو نے کھانا پہنچانا، اور بیٹے کی ڈیوٹی ہے تو نے بعد میں پیسے اور کپڑے پہنچانے ہیں۔ یہ وہ چادر تھی جو بعد میں سامان نہ پہنچانا۔ میری بات سمجھ؟ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اب ابو بکر
چادر تان کر حضور کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے. ارے سنیے، میں چادر تطہیر کو مانتا ہوں، میں ردائے تطہیر کو مانتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب آیت مبارکہ اتری پیارے آقا نے فرمایا علی ادھر آ، فاطمہ ادھر آ، حسن ادھر آ، حسین. ان کے اوپر اپنی چادر کو اڑایا. میں مانتا ہوں چادر تطہیر کو، میں مانتا ہوں ردائے تطہیر کو. سنیے، پیارے آقا کی چادر فاطمہ پر، پیارے آقا کی چادر علی پر، پیارے آقا کی چادر حسن پر، پیارے آقا کی چادر حسین پر. جن پر پیارے آقا کی چادر آئی ان کا مقام بڑھ گیا، اور جس کی چادر آقا پر آئی اسے ابو بکر. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ جس طرح صحابہ حق ہے اسی طرح اہل بیت. ہم صحابہ کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی ماننے والے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا، بہت زیادہ اس طرح کی کئی باتیں رہتی ہیں، لیکن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. اللہم اجرنا من النار. رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ سب کے مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما. یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کرونا جیسی موذی مرض سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ نئی لہر کا شوشہ ہے پھر سے، یا اللہ اس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. جتنے حضرات بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، قرنطینہ میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ان عزیزوں نے جس محبت سے اس پروگرام کو سجایا ہے، یا اللہ ان کے سجانے کو قبول فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، انہیں دعاؤں سے نوازا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. ہم سب کو دین اسلام سے محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت